औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने एक बार फिर अपना पसंदीदा मशगला अपनाते हुए वही बात की है अवाम से जो माजी में वो करते हुए आए हैं। उन्होंने अपना पसंदीदा मशगला यानी तकरीर की है खड़े होकर मजमे के साथ, और उन्होंने एक बार फिर पुरानी बातें दोहराई हैं कि मैं करप्ट नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मुझ पे करप्शन के चार्जेस मौजूद नहीं हैं, जो करप्शन करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो करप्शन करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब तक जितने लोगों ने करप्शन की है बकौल आपके, उनमें से जितने लोग जेल में गए सारे के सारे जमानतें लेकर अपने घरों में अपने आलीशान आर्जी आराम गाहों के अंदर बरा जमान दिखाई देते हैं। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि अब कुछ चीजें मजाक मालूम होती हैं, अब कुछ चीजें संजीदगी से बाहर दिखाई देती हैं। उसकी वजह दरअसल यह है कि दो वजीर जाके वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से मुलाकात करते हैं, और दोनों वजीरों का नाम भी मैं बताता चलूं। एक है जनाब इंतहाई मोहतरम द ग्रेट फवाद चौधरी साहब, और दूसरे द ग्रेट फैसल वावडा साहब। माहिरीन कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब पर अगर कारकर्दगी के लिहाज से मार है तो फे की मार है, और 3 फे वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के इक्तदार संभालने के बाद उनके सर पर काले बादलों की तरह छाए हुए हैं। पहला फे जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब, दूसरा फे जनाब मोहतरम फैसल वावडा साहब, और तीसरा फे जनाब मोहतरम फयाजुल हसन चौहान साहब। ये तीनों लोगों की कारकर्दगी और बयानात इस हद तक गैर मुहज़्ज़िब हैं कि ऑपोजिशन ने सियासत से हटकर इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। आज भी वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। अगर कोई ये पूछ ले कि आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं किस वजह से, उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया इसलिए, उन्होंने रैलियां निकाली इसलिए, उन्होंने लोगों को जमा कर लिया इसलिए। जनाबे वाला 126 दिन आपने भी यही किया था। वजीर आजम इमरान खान साहब जो इस वक्त वजीर आजम हैं, आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बरा जमान हैं, कल जब कंटेनर पर मौजूद थे तो 126 दिन जो आवाम को सब्ज बाग दिखाए गए थे उनमें भी कुछ ना कुछ आर्टिकल 6 की बू तो नजर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। वजह क्या है? आगे आने वाले वक्तों में चीजें वाज़े हो जाएंगी। इत्तेहादियों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कभी एमकेएम के आरजी मरकज बहादुराबाद, कभी काफ लीग हाउस और कभी किंगरी हाउस के अंदर हुकूमती रहनुमा मौजूद दिखाई देते हैं। लेकिन मामलात वहीं आ जाते हैं कि काफ लीग को राम करने में कामयाब हो गए। जीडीए वाले अभी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस वक्त बरकरार हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी आज से तकरीबन 2 रोज कबल लबकुशाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एमएनएस और एमपीएस को जो फंड दिए गए हैं, अगर वो फंड बराह रास्त मेयर कराची को, केएमसी को या शहरी हुकूमत के हवाले कर दिए जाते तो शहर की तरक्की के लिए बेहतर होता। इसी पर जवाब दिया गया खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, रुकन से असेंबली भी हैं और कराची डिवीजन के सदर भी हैं। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा जनाबे वाला, हम जो बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मेयर कराची साहब का इस बात पर तनकीद करना बिल्कुल बेजा है। बेजा तनकीद ना की जाए। अगर कोलिशन पार्टनर हैं तो बैठकर बात की जाए, और फंड्स के हवाले से भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तो उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाए, जिसमें जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब मोहतरम परवेज खटक साहब मौजूद हों। उस मीटिंग के अंदर ये तमाम तर इश्यूज को डिस्कस किया जाए, जातियात पर हमले ना किए जाएं, और जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं इत्तेहादी होने के नाते उस पर तनकीद ना की जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं मुसर्रत शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया अदी आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शुजा हैदर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया शुजा भाई आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्जियाकार हैं शरफुज़्ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया शरफुज़्ज़मा साहब आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसर्रत शाह साहिबा, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। जनाबे वाला, आज चले मीडिया को तो छोड़ ही दें, मीडिया पे तो कदगन लगा लगा के मीडिया चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया। आज सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है या तो आप लोग खुद डिक्लेयर कर दें या फिर अवाम खुद ये समझ के बैठ जाएं कि सिविलियन मार्शल लॉ आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू मोहम्मद अली। आपने अभी बात की कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना
شاید آپ جس طرح بیان کریں مجھے لگ رہا ہے کہ جرم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی, جبکہ آپ دیکھیں کہ کرپشن کس لیول تک جا پہنچی ہے, اس کے لیے بھی آپ لوگ بھی چیختے ہیں, پورا پاکستان چیخ رہا ہے کہ کرپشن کا جو لیول ہے بچوں میں, جس طرح جو رجحان جو میڈیا کی طرف جا رہا ہے, بچوں کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آج کہتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا آن کر کے دیا جائے موبائل پہ. ان چیزوں کو اسی طرح ہی روکا جا سکتا ہے کہ اگر ریگولیٹ اتھارٹی کے تھرو اگر یہ پراپر مانیٹر بھی ہو اور امپلیمنٹ بھی ہو, اس پہ مطلب کہ کنٹرول بھی کیا جائے بلا وجہ. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں, میں بھی چائنا گئی تھی تو وہاں پہ بھی آپ کا واٹس ایپ نہیں چلتا, دبئی میں بھی آپ واٹس ایپ پہ فری کالز نہیں کر سکتے, غلط بیہودہ قسم کی کالز آتی ہیں, بیہودہ قسم کے میسیجز آتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا FIA کے پاس بھی جائیں, کیسز پتہ نہیں ہزاروں کیسز دن میں بنتے, ایک دن کے اندر ہزاروں کیسز بنتے ہیں کرپشن کے کیسز. ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ریگولیٹڈ اتھارٹی ہونی چاہیے, اور یہ قدم تو بہت اچھا قدم ہے. یہ دیکھیں پاکستان کے مفاد کے لیے وہ بات کریں جو پاکستان کی عوام کے مفادات میں نہ ہو, یہ تو اس کے مفادات میں بات ہے. اگر یہ چیزیں پراپر طریقے سے مانیٹر کی جائیں گی اور اس پہ ایک اتھارٹی کام کرے گی, دیٹ از گڈ. اچھا دیکھیں اتھارٹی کام کرے گی, اتھارٹی کام کرے, اس کو ریگولیٹ کرے, ٹھیک ہے نا, لیکن اتھارٹی کام کرے گی کس بات پہ؟ فواد چودھری صاحب پہ کسی نے تنقید کر دی, وزیر اعظم عمران خان پہ کسی نے تنقید کر دی, کسی نے کسی اور وزراء پہ تنقید کر دی, اس کی ID کو مانیٹر کیا جائے گا, اس کے بعد اس کے گھر پہ چھاپا مارا جائے گا اور اس بندے کو گرفتار کر کے سائبر کرائم میں اس کو پیش کر دیا جائے گا. محمد علی, اس کا مطلب ہے کہ اس گورنمنٹ کو ایسا کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر ہماری چیزوں کو مانیٹر کیا جائے تو ہمیں فیئر نہیں ہے. مطلب ہم خدا نہ خاصا ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہماری چیزوں کو مانیٹر کیا جائے تو کوئی بھی اگر غلط کریں گے تو ہم پہ ایکشن لیا جائے. ہم تو مطلب کہ فری ہینڈ کر کے اپنے آپ کو سوسائٹی کے سامنے, اس معاشرے کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی غلط کریں گے تو ہمیں پکڑیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں نیب میں بھی کھینچیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم کسی کو بھی دیکھیں غلط میسج نہیں, دس از ویری مچ پازیٹیو میسج. دیکھیں اتھارٹیز اسی طرح ہی کام کریں گی. اگر کسی کے پاس منسٹری ہے تو وہ اس منسٹری کے آڑ میں بیٹھ کے غلط کام کیوں کرے؟ کم از کم غلط بات کرے گا یا تو موبائل کے تھرو بات کرے گا یا کوئی میسج جائے گا, کوئی نہ کوئی تو وے ہوگا. ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا تو کم از کم آپ کرپشن کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ تو وہ ٹول ہے جس سے کرپشن پھیل رہی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. شجاع حیدر صاحب, جناب والا بتا دیجئے گا, صحافی تو چیخ کے پریشان ہو گئے, آج ان پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے کہ مافیا ہیں, 15 چینلز ہیں مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے مافیا ہیں, کل تک جمہوریت کا پلر تھے. آج سوشل میڈیا جن کو کل تک ریگولیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی, آج پھر ریگولیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کل تک پازیٹیو تھی, آج نیگیٹو ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ تنقید برداشت نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے پہلے تو میری بہن نے کرپشن کی جو باتیں کی, اب میں تھک گیا ہوں قسم سے, یہ لفظ سے نفرت ہو گئی. وہ کیا ایک شعر تھا کہ اتنے فریب کھائے ہیں اس ایک نام سے, نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. تو خدا کے لیے آپ کی کرپشن کا ذکر کرنا چھوڑ دیجئے. اتنا کرپشن ہے, بالکل اس ملک میں کرپشن ہے. اب مجھے حسین نواز صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, وہ نواز شریف کے صاحبزادے نے کسی بچوں کے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, ملک چلتے ہیں کرپشن ہوتی ہے. تو اس وقت میں بہت ہنسا تھا ان کے اسٹیٹمنٹ پہ, لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا نہیں یار وہ صحیح کہہ رہے تھے, کرپشن ہوتی ہے. کرپشن چلنے دے یار. آپ نے احتساب کا نعرہ مار کے 1.5 سال میں عوام کا کچومر نکال دیا یار. آپ عوام میں آ کے تو دیکھیں, ابھی شیخ پورہ میں شاید کہیں گئے تھے ان کے ایک منسٹر صاحب, ان کو وہیں گاڑیوں سے مارنا شروع کر دیا. عوام کی بس ہو گئی ہے بھائی, عوام اب کوئی بات نہیں سننا چاہ رہے. آپ نے بہت کہا کہ عوام نہ گھبرائیں, اب عوام گھبرا گئے. ٹھیک ہے, آپ نے احتساب کا نارا مارا, ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کہا جناب سب کو چوک پہ لٹکایا جائے گا, کرپشن چوروں کو پکڑ لیا جائے گا. سارے چور تو جا کے لندن میں جمع ہو گئے, جس کو آپ پکڑتے ہیں اس کو دوسرے دن چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ نے پناہ گاہ بنائی, پتہ چلا دوسرے دن اس کے خلاف بھی وہ حکم امتناعی آ گیا. اگر چور لندن چلے گئے تو بھیجنے والا پرائم منسٹر نہیں ہے, عدلیہ ہے. مطلب عدلیہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے نہیں بھیجا, عدلیہ نے بھیجا ہے. دیکھیں کچھ ڈیسیشنز جو ہے نا عدلیہ لیتی ہے, کورٹ کے ڈیسیشن سے, پرائم منسٹر کے ڈیسیشنز نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آصف سعید کھوسا صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تانا نہ مارا جائے کہ جو ہے وہ طاقتور کے لیے الگ قانون موجود ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون موجود ہے. جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بولی تھی
وزیر اعظم صاحب کے اپنی کابینہ میں اور ان کے اپنی ٹیم میں کون کون لوگ ہیں. پوری شوگر مافیا ان کی ٹیم میں موجود ہے. فواد چودھری کا تھوڑا سا آپ دیکھیں کوئی کیسز لے کے آئے نا شوگر مافیا. ارے بھائی دیکھیں ہم تو یہ عاشق اعوان پہلے پیپلز پارٹی میں تھیں, پھر مسلم لیگ میں تھیں, پھر آپ کے ساتھ آ گئیں, تو آپ نے اپنے ساتھ جو لوگ جمع کیے ہوئے ہیں. اس بات پہ میں ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گی محمد علی. دیکھیں ہم نے جمع کیے ہوئے نا, کوئی کیس تو ان پہ ابھی کا کوئی ایک کیس نکال کے دکھائیں کہ اس بندے نے, کیونکہ دیکھیں کرپشن الاؤ کرتی ہے میکسیمم اتھارٹی. اگر پرائم منسٹر کرپٹ ہوں گے نا جس دن, تو وہ اپنے منسٹر کو کہیں گے پوری کرپشن کرو, کھوکھلا کر دو پاکستان کو, کھپے پاکستان کھپے. اور کیسے کھوکھلا ہوگا میری بہن؟ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شرف الزما صاحب سے پوچھیں گے کہ کس کو پاکستان کھپے اور کس کو نہ کھپے, کون کرپٹ اور کون پارسا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شرف الزما صاحب جناب والا بتا دیجئے گا, پہلے گھر نہیں چلتا تھا, پہلے اتنا پیسہ تھا کہ جناب والا میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے زندگی گزار سکتا تھا. آج میں پرائم منسٹر ہوں, میری 2 لاکھ میں میرا گھر کا گزارا نہیں ہوتا. کیسے سر؟ یا تو کل غلط تھے آج غلط؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کچھ چیزیں تجربات کی بنیاد پہ کہی جاتی ہیں, کچھ چیزیں طاقت کی بنیاد پہ کہی جاتی ہیں. تجربات کے بنیاد پہ جو بات کی جاتی ہے اس بات کے اندر سچائی ہوتی ہے, حقائق ہوتے ہیں, اور انہوں نے اسٹرگل کیا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں. کسی چیز کے زوم میں, کسی چیز کے پاور میں, کسی چیز کے طاقت میں اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وقتی بات ہوتی ہے. جب وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر رات تک آپ کسی بھی چینل پر بیٹھ کر دیکھیں تو تبصرہ اسی بات پہ کی جاتی ہے کہ کرپشن ہے, کرپشن ہے, فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو جیل میں ڈال دیا, فلاں کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا. اس کو تو آپ نے پورے پاکستان میں رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا اس بیچارے کو جس کو آپ نے کرپشن لاکھوں کا, کروڑوں کا, اربوں کا لگا دیا آپ نے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ آپ نے جو کچھ لگایا ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی. عدالت نے تو فیصلہ دے دیا, اس کو اس کی ضمانت دے دی. کئی ایسی کیسز ہیں. آپ دیکھیں ابھی زرداری صاحب کو آپ نے اس عمر میں جس اذیت میں رکھا, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے تھے اگر انہوں نے کرپشن کیا تو ٹھیک ہے سزا ملنی چاہیے, لیکن پھر آپ کو ان کو رہا کر دینا پڑا اس لیے کہ وہ آپ ثابت نہیں کر پائیں فوری طور پہ. اسی طریقے سے فریال تارپور صاحبہ کا بھی دیکھیے آپ کہ ان کو آپ نے جیل میں رکھ دیا, اور جس طریقے سے بھی رکھا, جتنی بھی اذیت دیا, ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹل بات ہے. صاحب جتنے لوگ آئے نا واپس وہ سارے کے سارے ضمانتیں لے کے آئے. ضمانت لے کے آئے ہوں گے. ملزم یا مجرم کو دی جاتی ہے, کسی پارسا کو نہیں دی جاتی. پارسا کو نہیں دی جاتی ہے, لیکن کس صورت میں ضمانت دی جاتی ہے؟ اچھا, اگر کوئی شک و شبہات طبی بنیادوں پر ہے سر, اگر تحقیق کے اوپر ان کو ضمانت دی جاتی ہے کہ پروف نہیں ہو سکا, اس چیز کو ابھی تک آپ نہیں کر سکے, تو جا کے ضمانت دی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں وہ جو پنجاب کے جو وہ کیا اسمگلنگ کے اس میں جو ہیروئن کے اس میں آپ نے جن کو گرفتار کیا, اس میں کتنی ساری باتیں ہو گئی, رانا ثناء کتنی باتیں ہو گئی, اس کے باوجود ضمانت ہو گئی. آپ پروف کر نہیں سکے عدالت میں اس کو. مطلب یہ کہ کام وہ کریں, بات وہ کریں, الزام وہ لگائیں, سب کچھ کریں. کرپشن ہو رہا ہے, ملک کو بچائیں, پکڑیں, ماریں, پھانسی پہ چڑھائیں, لیکن اس طریقے سے اس کو لیندی پروسیس میں لے کر جانا اور بعد میں ان کو ضمانت پہ رہا کر دینا اور بعد میں ان کو ملک سے باہر بھیج دینا, یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو یار. چلے ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہے. بہت شکریہ قادر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا کلیئر کر دیجئے گا کیا ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں, پیسہ نہیں بنا رہا, مجھ پر تنقید کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے. آپ لوگوں پہ تنقید زیادہ ہوئی ہے سر, آپ بتائیے آپ لوگوں نے کتنی کرپشن کی ہے؟ جناب بالکل تنقید کرے, جو مرضی ہے بولے, جو مظلوم کے منہ میں آئے بولے, مگر 1.5 سال سے یہ ڈرامہ جو چل رہا ہے پاکستان کے عوام, اعداد و شمار, یہ شماریات کا, ان کی اپنی محکمے کا آپ کے سامنے ہے کہ کتنی % مہنگائی بڑھ چکی ہے. خدا کا واسطہ ان کی یہ چیز کر دے کہ ابھی تک یہ سارے سلسلے ان کے
عوام کو فیسلٹی ملنی چاہیے. میں آ رہا ہوں. یہ سارے سلسلے ان کے جی. کب تک چلتے رہیں گے یہ سارے معاملے؟ یہ سوال یہ ہے کہ مہنگائی 87% تک جا چکی ہے اور ساری چیزیں ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ چیزیں کہ پاکستانی عوام کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ آج 1.5 سال ہو گیا، 3 مہینے کے اندر انہیں انقلاب لانا تھا، پاکستان کا معیشت کو کرنا تھا. جو 72 سال میں جو قرض نہیں لیے وہ 1.5 سال میں اس کے لیے 11,000. اس کے بعد پاکستانی عوام کا کھال تو اتار دیا، اب مزید کتنے اتارے؟ ٹھیک ہے. قادر بندوخیل صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. میں بڑھوں گا مسرت شاہ صاحبہ کی جانب. مسرت عدی بتا دیجئے گا، قادر بندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں مزید کتنی کھال اتاریں گے؟ عوام ویسے ہی کوس رہے ہیں، مزدور رہنما آ کے روٹ کے جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے مزدوروں کا یہ حال ہے. فیکٹریز مالکان گورنر پنجاب کے سامنے اپنی فیکٹریز کی چابیاں پھینک کے جا رہے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں؟ کہاں لے آئیں حالات، کہاں لے آئیں معیشت کو، کہاں لے آئیں کاروبار کو؟ پہلی بات تو محمد علی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی تو اتنی اتنے کانفیڈنٹلی جو ہے نا بات کرتے ہیں. پہلے ان سے سندھ کے بارے میں تو بات کریں کہ آٹا کہاں پہ جہاں پہ جو ہے نا نواب شاہ کے اڈوں پہ پتہ نہیں کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا، اور جہاں پہ پتہ نہیں کتنے کہ بلین روپیز کا آٹا خراب کر کے اتنی کرپشن. یہ سندھ کی جو بری حالت پی پی نے کی ہے، کوئی 12 سال سے قیادت میں ہے، کیا کیا ہے یہاں پہ؟ کہ آئی تھنک 4 ٹانگوں والے کتے سے زیادہ خطرناک 2 ٹانگوں والا کتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک میں یہ غیر مہذب بات ہے، میں حذف کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ نہیں کریں. اچھا غیر مہذب بات ہے، میں حذف کر رہا ہوں. ایک دوسری بات، آپ یقین کریں یہاں پہ ہر ایشو جتنے سندھ کے اندر ایشوز ہیں، پاکستان کے کسی صوبے کے اندر یہ اتنے ایشوز نہیں ہیں. آپ ہیلتھ کا ایشو دیکھیں، بہت بدترین حالت. اگر ٹیچرز دیکھیں گے تو سب کے جو ہے نا کہ چپراسی پٹے والے ساری ٹیچنگ فیکلٹی پورے سندھ کے گورنمنٹ اسکولز کی نکال کے دیکھیں، آپ کو سارے اس کے جو ہے نا لوگ ملیں گے زمیندار. سب کی حالت ایک جیسی ہے. پولیس میں وہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو ان کے اپنے ہی زمینداروں کے جو کہ ایم پی ایز ایم این ایز سندھ کے جو ہے ان کے اپنے لوگ ہیں. کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے فل. پھر ابھی جو بے نظیر انکم سپورٹ میں پروگرام میں یہاں کے ڈی سیز، منسٹرز، ایم پی ایز کی فیملیز کے بیویوں کے خاندانوں کے سب کے کارڈز نکل رہے ہیں. غریب بیچارہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اتنے عرصے سے آپ کھلے عام دھڑلے سے آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کرپشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالات خراب ہے. آج پوری دنیا میں جائے، ادارے آپ لوگوں کے پاس ہے نا، آج ادارے جتنا پیسہ نکال سے ابھی سندھ جو ہے نا، سندھ اپنی جس طرح چاہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، اپنے جو ہے نا طریقے سے سندھ کو چلا رہے. سندھ کی گورنمنٹ وہ فیڈرل کے انڈر نہیں آتا. کچھ ادارے جو ادارے آتے ہیں اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ آئی جی چینج کیا جائے، کیونکہ یہ آئی جی کرپشن نہیں کرنے دے رہا، یہ جو ہے نا اس طرح نہیں کرنے دے رہا. پلیز آئی جی کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے مسرت شاہ صاحبہ، سوال سن لیجئے گا. آپ آئی جی پہ لے آئیے، میں آئی جی پہ آنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے نا، آئی جی کا مسئلہ نہ ڈی آئی جی کا مسئلہ غریبوں کا ہے جن کو کھانے کو نہیں ملتا. دیکھیں یہ گورنمنٹ کم از کم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھٹو کو زندہ کر کے تو رکھا ہے. ایک سیکنڈ، سندھ کے اندر بھٹو کو زندہ کر کے رکھا ہے. ان کے پاس دوا نہیں ہے سر جی، سندھ کے اندر بھٹو کو زندہ کر کے رکھا ہے. کم از کم اتنی اس میں ان لوگوں میں شرم حیا ہونی چاہیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جینیئن طریقے سے دیا. بھٹو زندہ ہے عوام کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، کچھ ایسے ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے. اس کو احترام سے ہمارے دلوں میں بھی کہتے ہیں. ہمارے دلوں میں زندہ ہے. صاحب جناب بتا دیجئے گا، ایسا نہیں ایک تو تبدیلی زندہ ہے. گورنمنٹ آپ کی تھی 1.5 سال میں کیا دے دیا آپ نے بتایا نا، کیا چیز صحیح ملی؟ نہ چاول، نہ آٹا، نہ سبزی، نہ تیل، نہ نمک، نہ چینی، کچھ نہیں ہے. بات کریں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. کتنا انتظار کریں؟ پورے 5 سال انتظار کریں اور 5 سال کے بعد بولے یار وہ حکومت ایسی تھی. جی شریف الزمان صاحب میری گزارش ہے آپ پانی پی لیں، میں جب تک آگے بڑھ جاتا ہوں. شجاع حیدر صاحب جناب والا بتا دیجئے گا
نیا پاکستان زندہ ہے, تبدیلی زندہ ہے, سندھ کا رخ کر لیا جائے, بھٹو زندہ ہے, لیکن دو لوگ زندہ نہیں ہو سکے. میاں صاحب پنجابیوں کو زندہ کرنے کے لیے لگے رہے, یہاں خالد مقبول صدیقی صاحب مہاجروں کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن عوام مر چکی ہے, زندہ آج تک کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے میری بہن نے بڑا زوردار تقریر کی, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی کنٹینر پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میری بہن اب آپ لوگ حکومت میں ہیں, اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. سندھ کی حکومت کو کون اچھا کہہ رہا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے دودھ کی نہریں بہا دیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے شہد کی وہ کنویں کھول دیے؟ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے, آپ کو ووٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ ان سب سے ہمیں نجات مل جائے گی. عمران خان صاحب جو ہے ایک نیا پاکستان لائیں گے, ایک نیا نظام آئے گا, ملک ہمارا جو ہے وہ ترقی کرے گا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں اب وہ لگ رہا ہے کہ ووٹ کرپٹ لوگ اچھے تھے. کم از کم ملک کا جی ڈی پی تو کم از کم 3.8 یا 4.0 پہ لے گئے ہوئے تھے. آپ کے دور میں ملک کا جی ڈی پی جو آ گیا ہے 2.4 پہ آ گیا, اور میرے خیال میں اگلے سال تک یہ 1.48 پہ چلا جائے گا. آئی سی یو میں مگر گھر چل رہا ہے, مریض آئی سی یو میں, اور ایک دم جو ہے نا مر جائے گا تو گھر بیٹھ جائے گا. یہ حالت تھی پاکستان کی. پاکستان جو خان صاحب کو دیا گیا ہے نا, دیکھیں اور اس سے زیادہ خراب وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, صحیح قرضہ اتنا تو اتر چکا ہے. دیکھیں اس کے بعد کی بات بتاؤ, 1.5 سال کی بات بتاؤ. میں بات کی بات ہی بتا رہی ہوں. آپ کی ریلوے بیسٹ کنڈیشن میں جا رہا ہے, آپ کے پاس آج بھی بیڈ کنڈیشن میں, جی آج بھی بیڈ نیوز دے دی آپ نے. ویسے مجھے نا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں نیوز چلائیں گے, مجھے لگ رہا ہے چلانی پڑے گی مجھے. سرکولر ٹرین جو ہے نا یہاں پہ سٹارٹ کرنے کے لیے سٹینڈ لیا جا رہا ہے کراچی میں, جو ہے نا انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے. وزیروں نے نہیں لیا, یہ عدالتوں کے حکم پہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی کس نے کہا ہے یہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اچھا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا, ڈکٹیشن تو پازیٹیو, عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. نہیں ڈکٹیٹ آپ کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ہم عدالتوں کو پہلی بات تو ڈکٹیٹ نہیں, آپ اسے کوئی بھی ورڈ دے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم وہ کیسز اٹھا رہے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ کیسز اٹھا رہی ہے جس سے چینج آئے. کیا یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے سرکولر ٹرین کے جو جتنی بھی زمینوں پہ, اتنی ایکسپینسو زمینوں پہ, وہ جواب مکمل کرنے سوال بہت شدید آیا میرے ذہن میں. آپ کو ایک چیز بتا دوں محمد علی بھائی, جو کچھ پہلے تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت اس کو روکا نہیں گیا. اچھا ایک چیز غریب آدمی خرید لیتا ہے, عمارت بنا لیتا ہے تو آبجیکشن کیا جاتا ہے, گرایا جاتا ہے. نہیں دے رہی, مگر آپ جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ لون ایک قرضہ ہے ان کے سر پہ, آپ کون سا اس پہ ٹیکس دیں گے؟ جب اگر ایک بچے کو جب پڑھا لکھا ہے وہ اگر بزنس کرے گا تو اس کے لیے سوسائٹی میں بہتری آئے گی نا. ٹھیک ہے جی, آپ نے خود ہی کہا کہ عدالتوں میں ہم وہ کیسز اٹھا رہے ہیں جس سے چینج آئے. اگر سانحہ ساہیوال کے 4 جو وہ سی ٹی ڈی والے تھے ان کو سزائیں ہو جاتی نا, تو پروسیکیوشن یہاں سمجھ میں آتی کہ حکومت کی کوئی پروسیکیوشن تھی. تبدیلی آنے والی ہے کہ 4 سی ٹی ڈی والے جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا تھا ان کو سزا ہو گئی. وہ کیسز کہاں چلے گئے؟ بری ہو گئے سارے کے سارے. دیکھیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, سم ٹائمز آپ کے سامنے وہ ایکچوئل پکچر نہیں آتی. یہ سزا ان کو جو ہے نا رہا کروانے میں کوئی پرائم منسٹر کا ہاتھ نہیں ہے, یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دیکھیں سرکاری وکیل, دیکھیں سرکاری وکیل کن کا سرکاری وکیل, سرکاری وکیل تو لڑ رہا تھا پولیس کے نا, سی ٹی ڈی کے بہاف پہ لڑ رہا تھا. کوئی پی ٹی آئی نے اس سے سپورٹ نہیں کی کہ سی ٹی ڈی کے فیور میں آپ نے کیس لڑنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے یا وہ کرے, پی ٹی آئی کچھ ایسا نہیں کر رہی. پی ٹی آئی صرف اور صرف وہ اقدامات لے رہی ہے جس سے سوسائٹی میں چینج آئے. بہت اچھا. اگر دیکھو ایک مریض آئی سی یو میں مریض بیٹھا ہوا ہے جو مطلب سانسیں ہی جو پوری جو ہے نا مطلب کہ مرنے والا ہو, اس سے تھوڑا سا ٹائم تو دیں کہ وہ کم از کم تھوڑا صحت یاب ہو جائے. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, آپ پاکستان کو نجی ہسپتال کا مریض نہ سمجھے نا. یہ مریض صحت یابی کی طرف جا رہا ہے. قادر مندوخیل صاحب اس کو پورا 5 سال دے دے. اچھا کیوں نہ دے, 5 سال کے بعد کیوں نہ دے 5 سال یہ بھی اور دوسرے بھی 5 سال. 1.5 سال کے اندر آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے. حضور اعلیٰ آپ کے پاس کھانے کو ہے, آپ سروے کریں. غریب کے پاس ایک روٹی نہیں ہے, کھانے کے لیے
भूखे मर रहे हैं, 22 लाख कचरे में से निकाल कर लोग खाना खा रहे हैं। 22 लाख वाली गाड़ी आज 35 लाख की हो गई है, मगर आज भी सिंध के लोग ले रहे हैं, पंजाब के लोग ले रहे हैं, चले और धरने से ले रहे हैं। और निकल गई कोई कहीं पे गुर्बत नहीं है, गुर्बत नहीं है, ये कोई जवाब कहीं पे गुर्बत नहीं है। गुर्बत है कहाँ पे जहाँ पे गरीब है, जहाँ गाड़ी नहीं है, जहाँ पे साइकिल नहीं है, आप उसकी बात करो ना। बारी बात करें। मुसर्रत शाह साहिबा, कादिर मंदुखेल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई, जनाबे वाला बता दीजिएगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सवाल करूंगा, उनका पॉइंट भी वैलिड है कि जनाबे वाला सिंध के अंदर जो हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है उस पे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। मंदुखेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता गालिबन उनसे मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर मैं आऊंगा शुजा हैदर साहब की जानिब। शुजा भाई, जरा जनाबे वाला बता दीजिएगा, 1.5 साल के अंदर हिसाब मांगा जा रहा है कि क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल यही बात बोल रहे हैं कि 1.5 साल में हिसाब मांगा जा रहा है, क्या किया? थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ अच्छा दिखेगा। अली हिसाब तो खैर इनसे इसलिए मांगा जा रहा है कि बकौल इनके खुद के कि वो मरीज़ आईसीयू में पड़ा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका 5 साल इंतज़ार करे। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो बिल्कुल एटीट्यूड जो आम तौर पे डिक्टेटर्स का होता है, वही बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। हमें वो सुना था कि जनाब फ्रांस में जब इनकलाब इसलिए आ गया कि मलका से कहा गया कि जनाब रोटी नहीं है, तो उनका अच्छा रोटी नहीं है तो लोग केक खाएं। मेरी बहन ने बिल्कुल वही एटीट्यूड अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कहाँ गुर्बत है, लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोग 35 लाख की लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कहीं गुर्बत नहीं है। तो हुक्मरानों को गुर्बत कहीं नज़र नहीं आती। अफसोसनाक बात ये है। तो रह गई बात ये कि जनाब मीडिया पे कदगन ये हमेशा से होता आया है कि जब हुक्मरान अपने काम पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे पाते तो फिर वो क्या करते हैं कि अब तनकीद को जो है रोकना है किसी सूरत। वो फिर वो टीवी पे आता है, मीडिया को रोकना है। उस ज़माने में अखबार को रोका जाता था। भुट्टो साहब ने अखबार पे मीडिया पे बड़ी सख्ती करने की कोशिश की, अंजाम उनका क्या हुआ हमारे सामने अवाम जितने। लेकिन शुजा हैदर साहब, यहाँ गौरतलब बात यह है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, IMF की देख लें, मोडीज की देख लें, वहाँ पे मईशत कैसे अच्छी दिखाई दे रही है उन लोगों को। वो कौन सा है ना कैसा यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान में उनको बदहाली दिखाई नहीं देती, उनको मईशत का इस्तेहकाम दिखाई देता है। वो मैंने कहा ना कि असल में वो होप से, अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव देखें, अब दुनिया में जो अभी पाकिस्तान का इमेज है, क्या वो पहले था? भुट्टो के टाइम में था, उसके बाद तो तबाही की तरफ हम चले गए थे। आज ऑनेस्टली आज पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाए आपको रेस्पेक्ट मिलती है। पाकिस्तानियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता। अच्छा। पाकिस्तानियों को रेस्पेक्ट मिल रही है। आप माने या ना माने इस चीज़ को। अमेरिका के में जो खान साहब ने जलसा किया, आपके सामने उसकी वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं। अच्छा। आप उससे कैसे डिनाई कर सकते हैं? आपके पास आज बहुत ही ईमानदार एक प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। इसमें हमारी ऑनर है। हम क्यों डिनाई करते हैं? हम क्यों करेज नहीं है हम में ये सच बोलने की? आप क्यों मतलब इस चीज का फियर है आपको? क्या आप डिनाई कर सकते हैं? आप कह रहे ना कोई केस निकाले खान साहब के लिए कि हाँ भाई आज प्राइम मिनिस्टर ये करप्शन केस निकालूं, कौन सा फॉरेन फंडिंग केस निकालूं, नहीं कोई मालम जब्बार राजी केस निकालूं, हेलीकॉप्टर केस निकालूं, या फिर हलीमा बाजी का केस निकालूं। हलीमा बाजी के केस में भी पीटीआई ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। ये कोर्ट में केस है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो उसे अगर खींच रही है हलीमा बाजी कोई भी पीके। और भी दूसरी बात, हलीमा बाजी ने किसी भी जगह पे बैठ के मिनिस्ट्री में बैठ के पैसे नहीं खाए, किसी भी ओहदे पे बैठी नहीं है हलीमा बाजी कभी भी। अच्छा, ठीक है, अगर कहीं भी तो जुर्माना क्यों अदा कर दिया अगर मुजरिम थी नहीं तो? देखिए ये पीटीआई का मामला नहीं है। अच्छा। कभी भी खान साहब हलीमा बाजी की वजह से कोर्ट में नहीं गए। अच्छा। कि मेरी बहन को ये सपोर्ट करे या ये। देखिए दिस इज द ऑनेस्टी। अगर बहन उनकी अगर किसी भी केस को भुगत रही है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। चले कोई बंदा सपोर्ट, इसे डिनाई तो ना करे। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर इश्यूज पर भी बात होगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शरफुज़्ज़मा साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, आज जो लोग 35 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं, जो कल तक गाड़ी 22 लाख की थी वो आज 35 लाख की है, अगर कोई खरीद रहा है, ऐसे मुल्क के अंदर गुर्बत का नामो निशान मौजूद है? ये बात थोड़ी ताज्जुब की मालूम होती है। ये तो सिर्फ 2% वो अफराद हैं जिनके पास इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, और ये आज से नहीं है, ये बरसा बरस से ऐसे ही है जी।
लेकिन उस 2% को लेके 98 को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। मुल्क की तरक्की जो है इस बात पे नहीं है कि चंद पढ़े लिखे लोग मजीद जाके लंदन में या अमेरिका में जाके तालीम हासिल कर लें। मुल्क की तरक्की इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका गरीब जो है उसने अपने बच्चों को कितनी तालीम दिला सका, कितनी आपने उसको फैसिलिटी दी, उसने क्या अखराजात किए, उसने अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से क्या क्या किरदार अदा किए हैं। यहाँ पे हमारी बहन नुसरत ने जो बात की, हमने बात असल में खान साहब के किरदार पे हमें कोई शक नहीं है, हम किरदार पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। ओके, अब मैं और कारकर्दगी के हवाले से हम ये कहने पे मजबूर हैं कि 1.5 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है साल भर में उसने हर चीज को काबू कर लिया। अच्छा। लेकिन यहाँ पे 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद हालत यह है कि आप 35 लाख की गाड़ियों को देख रही हैं, आप ये नहीं देख रही कि आपके मुल्क में मोर देन 60% अफराद वो हैं जिनके पास पैदल चलने के लिए जूते तक ढंग के नहीं है। यहाँ आपके शहरों में आपको कोई किसी भी शहर में जो बातें मैं आ रहा हूँ जो बातें खान साहब ने की कि और उनके वुज़रा ने की, चले ठीक है वुज़रा पर भी आ जाते हैं, मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन वुज़रा ने भी की कि आते ही 200 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका के मुंह पे मार दिए जाएंगे। ठीक है, आज वही वुज़रा जो है वो गैर मुहज़्ज़ब बातें करते हुए दिखाई देते हैं असेंबली के अंदर। खान साहब का जो विजन था वो कहाँ चला गया, खान साहब के जो वादे थे वो कहाँ चले गए, और वो वाले खान साहब कहाँ चले गए जिनसे अवाम को उम्मीदें वापस, बहुत उम्मीदें थी जी अवाम ने बड़ी खुशियां मनाई थी। अच्छा। और वाकई ऐसा लग रहा था कि तब्दीली आ गई है, बहुत जल्दी उसके असरात नजर आएंगे। लेकिन अरसा गुजर गया, 1.5 साल गुजर गए, कई लोग परेशान हाल अल्लाह को प्यारे हो गए इंतजार में। 1.5 साल का अरसा गुजर गया, जब अब भी तब्दीली नहीं आई 1.5 साल में, तो कब तब्दीली आएगी? चले ठीक है। खान साहब को अपने इर्द गिर्द में जो वज़रा हैं, जो लोग उनके सपोर्टर हैं, उनके कारकर्दगी पे भी नजर रखना चाहिए। गरीब को क्या चाहिए उस चीज को भी नजर रखना चाहिए। बहुत इतनी जबरदस्त किस्म की बात की कि कम से कम मतलब एक छोटा सा तबका ऐसा है जो 35 लाख की गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है। जी एग्रीड। जो बाकी अवाम है उसको अच्छी एजुकेशन चाहिए, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं सिंध को लूं, गवर्नमेंट की सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि 18वीं तरमीम अपने इदारों को मजबूत करें। यहाँ पे इदारों को मजबूत मतलब खुद ही डिमांड करें कि इदारे मजबूत होने चाहिए। हेल्थ, हमें हमारे मतलब हर गरीब आवाम को आज भी मेडिकल फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए ना जी। हालांकि इंस्टीट्यूट बने हुए हैं मगर वो इस तरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे क्योंकि इतनी करप्शन है इन इदारों में कि वो इदारे काम ही नहीं कर रहे। करप्शन खत्म करने देखें इतनी जो 40 खत्म कर दें या नैब और एंटी करप्शन को खत्म कर दें। 40 साल की इतनी डीप रूटेड करप्शन को कह रहे हैं कि आप 15-13 महीनों में कहीं तो नजर आ जाए। हो रही है 2% तो नजर आ जाए। ये जो इदारों को मजबूत करने के लिए खान साहब क्यों वजारतों में भी जो है ना चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, वजीरों को खींचा जाता है इन बातों पे, वो सारी बातें आपके वो डिमांड कर रहे हैं। खान साहब अभी भी चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। अच्छा एक मिनट अदी, आपने वजीरों की बात की, कौन से वजीरों की बात कर रही हैं अदी जो जूता लेके आ जाते हैं, बूट लेके आ जाते हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर? उनके लिए क्या किया खान साहब ने? क्या देखिए खान साहब का एकदम बता दें। खान साहब ने उसके लिए भी अगर स्टैंड लिया होगा, जाहिर कहा गया होगा, कुछ और लिया होगा, जो भी कुछ मैं चाह रहा हूं आप अपने मुंह से बोल दें। क्यों देखें मुझे, क्योंकि मैं वहां पे बैठी हुई नहीं हूं अंदर कि खान साहब ने उस ओछी हरकत के ऊपर क्या लिया? नहीं देखिए नोटिस लिया, नहीं नोटिस तो देखिए नोटिस भी लिया गया ना जी, नोटिस लिया। आपको नहीं और कौन सा नोटिस लिया? वो कहते हैं ना कि नोटिस लिया कख ना ही लिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक शूज की वजह से आप मिनिस्ट्री से किसी को हटा दें। अच्छा ये संगीन गद्दारी थी अगर इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लग सकता था कि वो बूट उठा के ले आए, ये
سیاسی ایتھکس کے خلاف بات کی تھی انہوں نے. دیکھیں ایتھکس کے خلاف ہو سکتی جی. ہے چیز, اچھا. مگر کوئی کرپشن نہیں ہے یہ, کوئی کرپٹ عمل نہیں ہے یہ. اچھا. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ پہ نوٹس دیا جاتا ہے. جی جی. یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے. اچھا. کوئی ایسا قانون آج تک بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قانون کے تحت ہی اسے نوٹس سرو کیا گیا اکارڈنگلی. اور دیکھیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جاتا. باقی رہی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, ظاہر ہے اب خود سوچیں 40 سال کی اتنی کرپشن کو 15, 13, 20 مہینوں میں نہیں ختم کیا جا سکتا, کنٹرول کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. تو کنٹرول ختم ہو جائے گی کرپشن. بات صرف اتنی سی کہ پتا نہیں تھا, ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. مجھے پتا نہیں تھا کہ مریض جو ہے نا آئی سی یو میں. تو 22 سال انہوں نے کیا کیا سیاست کے اندر مسرت شاہ صاحبہ؟ 22 سال جو انہوں نے تیاری کی تھی, پہلے سے ہی بتا دیا تھا یہ وزیر خزانہ ہوگا, یہ فلاں وزیر ہوگا, یہ ڈھمکا وزیر ہوگا. وہ 22 سال کی تیاری کہاں گئی؟ دیکھیں کانٹیجنسی پلان میں یہ نہیں آپ کو انٹر نہیں ہونے دیتے کہ آپ اندر سے دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ادارے ہیں نا ہم نے اتنے تباہ کر چکے ہیں. جب آپ آئیں گے نا سارے ادارے جو ہے نا لنگڑے لولے ہوں گے, ٹانگیں بھی آپ نے لگوانی ہوں گی, آکسیجن بھی آپ نے دینا ہوگا, کھڑا بھی آپ نے کرنا ہوگا. یہ پتہ نہیں تھا. چلے ٹھیک ہے, پتہ نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں شجاع حیدر صاحب 4 الفاظ کے اندر پوری سچویشن کلیئر کر دوں گا جناب والا. پہلے سونامی تھا, پھر ناکامی آ گئی, اس کے بعد بدنامی آ گئی, اور اب گمنامی. کوئی بدنامی نہیں ہے. زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا. دھول چہرے پہ تھی, آئینے کو صاف کرتا رہا. آئینے کو صاف نہیں کرنا, چہرے کو صاف کرنا ہے. اب میں چاہوں گا آپ بھی کچھ بولتے ہیں. دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ ملک بچانا ہے جی, اور ریاست اپنا کام کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پولیٹیکل فیس جو ہے میرے حساب سے عمران خان صاحب یہ ایک آخری امید ہے جمہوریت کے لیے. اور اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. عمران خان صاحب, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ریاست نے اپنا کام. یہ بھی غلط فہمی ہے سب کی, یہ بھی غلط فہمی ہے. اس ملک میں تو انشاءاللہ قائم رہنا ہے, لیکن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے. اگر اس کو یہ عمران خان صاحب چلا سکے, ورنہ میرے خیال میں یا تو صدارتی جمہوریت آنی چاہیے, اور یا پھر وہی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے. سب کو بوٹوں کی آواز آ رہی ہے سب کو. شرف الزما صاحب جناب والا بتائیے گا, بدترین جمہوریت بھی بہترین عامریت سے بہتر ہے. یہ ایک جناب نے کہا تھا, نام لینا میں پسند نہیں کروں گا, جنہوں نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا, ایسا نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جب بھی آپ کے قوم پہ, ملک پہ کوئی مشکلات درپیش آئی تو وہ بوٹ والے ہی تھے جنہوں نے آ کر کے عوام کو ریلیف دلایا. صحیح. سیلاب ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, وہ بوٹ والے ہی آتے ہیں, اپنے جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. آج سرحد کے اندر یہ بوٹ والے ہی ہیں جو اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بات دراصل یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بوٹ والے کے ہی کردار کو سراہنا ہے تو ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے اس قابل کیوں بنایا؟ کراچی شہر سے کتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملی ہے جی, ناممکن سی بات تھی, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. لیکن آپ بتائیں اس کے بعد کراچی شہر کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ جی ملا. کراچی وفاق سے منسلک تھا. جی میں بتاتا ہوں نا کیا ملا. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں مریض سسکیاں لے رہا ہے, ہچکیاں لے رہا ہے, مرنے والا ہے وہ, تو آپ کرتے نا کچھ اس کراچی شہر کے لیے. بلکہ آپ کی موجودگی میں, آپ کی حکومت میں, آپ کی گورنمنٹ میں غریبوں کے مکان گرا دیے گئے, دکان گرا دیے گئے, ٹھیلے پھینک دیے گئے, سبزیاں پھینک دی گئی. کیا ہو گیا آپ مجھے بتائیں. لیکن آپ بتائیں کہ حکومت وقت کی جانب سے, وفاق کی جانب سے کون سا ریلیف مل سکا؟ کوئی ایک دیوار جو قانونی طریقے سے کھڑی ہوئی تھی اور وہ گرائی گئی. جب وہ دیوار کھڑی کی گئی اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ اس وقت عمران خان نہیں تھا حکومت میں, اس وقت عمران خان نہیں تھا. آج عمران خان کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ جس نے یہ دیوار کھڑی کرنے کی اجازت دی تھی. اس غریب کو کیوں سوری پر چڑھا رہے ہو بھائی؟ کنکلوڈ کر دیے گا شجاع حیدر صاحب, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا.
بس علی بھائی بات یہ ہے کہ ریٹنگ کی آپ نے بات پوچھی تھی کہ موڈیز کی ریٹنگ اور IMF کی ریٹنگ، جی اس ریٹنگ کا ہمیں کچھ ایسی ریٹنگ ہم سنتے رہے پچھلے 30 سال سے ہم سن رہے ہیں. اصل ریٹنگ یہ ہے کہ آپ ایک غریب آدمی سے پوچھیں کہ جو پہلے ریڈی لگا کے اپنے بچوں کو روٹی کھلا دیتا تھا، آج وہ مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو زہر دے کے خود جی ٹھیک ہے. آج ایک آدمی جو 20 سال میں اس نے جمع پونجی کر کے اپنا گھر کھڑا کیا تھا، اس کو اچانک پتہ چل رہا ہے کہ اس کی زمین تو غیر قانونی تھی، اس کے گھر کے آگے جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. شجاع حیدر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، مسرت شاہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھیں، شرف الزما صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جبکہ قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا اور قادر مندوخیل صاحب کا بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں آ جائیں گے کہ اگر غریب کا گھر گرا دیا گیا تو پہلے اس چیز کو طے کرنا ضروری ہے، اس چیز کا موازنہ کرنا ضروری ہے کہ اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے کس افسر نے معاونت کی، کون سے وزیر نے NOC جاری کی، اور کون سے لوگ اس کالے دھندے میں ملوث پائے گئے. کیا حکومت کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر سرکولر ریلوے مستقبل قریب میں بحال ہو جاتی ہے تو کون کون سی ایسی زمینیں موجود ہیں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان گھروں کو گرا دیا گیا تو سندھ حکومت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جناب والا آپ ان کو متبادل جگہ فراہم کر دیں. ملی بھگت سے کہیں نہ کہیں مہنگائی، کہیں بے روزگاری، کہیں چھت چھینی جا رہی ہے. مطلب حکومت تمام ایک ہی طرز پر کام کر رہی ہیں. جن کے پاس زیادہ اختیار ہے وہ عوام کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، جن کے پاس کم اختیار ہے وہ عوام پر کم بوجھ ڈال رہے ہیں. اگر کسی نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، عوام کے پیسے کے اوپر انہوں نے ہاتھ صاف کیے ہیں، تو جناب والا دونوں ٹانگیں پکڑ کے الٹا کریں اور جھٹکا دے کے سارا پیسہ نکال لیں. یہ ہے صحیح طریقہ کار. اگر ایسا صرف خوابوں میں ہی ہونا ہے تو ہوتا رہے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. عوام کی جیب سے ہی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو عوام تو پہلے ہی لوٹے بیٹھے ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.